بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ مثنوی معنوی مولانا روم کی لکھی ہوئی اس مثنوی کا نام ہے۔ 49 حصے مکمل ہو چکے ہیں، آج یہ 50واں حصہ ہے۔ گزشتہ کی نشست میں ہم نے جس موضوع پر اپنی گفتگو روکی تھی وہ خرگوش نے اپنے ساتھی شکاری جانوروں کو حد سے زیادہ خوش نہ ہونے کی نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے صرف باہری دشمن کو، بیرونی دشمن کو شکست دی ہے، اب اصلی دشمن، اندر کا دشمن یعنی کہ نفس انسان کا، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اس کو شکست دینا زیادہ اہم ہے۔ حدیث کا ذکر کیا گیا، قد رجعنا من جہاد الاصغر الى جہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہیں، اس کا حوالہ دیتے ہوئے باتیں کہی گئی تھیں، اور یہ کہا تھا کہ اس بڑے دشمن کو شکست دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت حاصل ہو تاکہ اس نفس اور اس کے فرعون سے ہم نجات پا سکیں۔ اب بڑے لوگوں نے جنہوں نے اپنے اس نفس کو شکست دی تو کس طرح دی، ان کی زندگیوں کو دیکھنا بھی، ان کی سیرت کو جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اب یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے آپ خلیفہ وقت ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ایک عام آدمی کی طرح ظاہر کرتے تھے، اور آپ کا جو طرز زندگی تھا وہ کتنا سیدھا سادہ تھا۔ اب قیصر روم، قیصر دراصل جرمنی زبان کا لفظ ہے قیصر، اس کو عربی انداز میں قیصر بنایا گیا ہے، قیصر۔ اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے ایمپرر، لیکن خاص طور سے روم کے جو ایمپررز ہوا کرتے تھے ان کے لیے یہ لقب کہا جاتا ہے کہ روم کے جو ایمپررز ہوتے تھے ان کو قیصر کہا جاتا تھا۔ تو اب یہ روم کے ایک قیصر کا ایک ایلچی، ایک پیغامبر، میسنجر حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت عمر کے پاس آیا۔ ہر دور میں روم میں جو ایمپررز ہوا کرتے تھے ان کو قیصر ہی کہا جاتا تھا، تو ایسا نہیں ہے کہ قیصر کوئی ایک ہی رہا ہو، مختلف قسم کے قیصر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک قیصر تھا، ہرقل اس کا نام تھا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھی بھیجوایا تھا۔ لیکن حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک دوسرا قیصر تھا، تو وہ اپنے ایک ایلچی کو حضرت عمر کے پاس بھیجتا ہے۔ تو اب وہ حضرت عمر کی تلاش کرتے ہوئے آتا ہے قیصر روم کا پیغام حضرت عمر کو پہنچانے کے لیے۔ اب اس کا بیان ہو رہا ہے۔ در بیان این شنو یہ قصہ تابری السر گفتم حصہ، اس سلسلے میں ایک قصہ سن لو تاکہ تم میری بات کے راز کو سمجھ سکو اور اس سے حصہ پا سکو۔ یعنی نفس کو کس طرح سے شکست دی جاتی ہے اس کا بیان ہو رہا ہے۔ تو حضرت عمر کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بر عمر آمد ز قیصر یک رسول در مدینہ از بیابان نغول، تو قیصر روم کا ایک ایلچی حضرت عمر کے پاس آیا، دور دراز جنگل سے ہوتے ہوئے، دور دراز علاقے سے ہوتے ہوئے مدینہ پہنچا۔ گفت کو قصر خلیفہ اے حشم تام نسپ و رخت را آنجا کشم، آ کر اس نے حضرت عمر کے بارے میں پوچھنا شروع کیا لوگوں سے کہ یہ خلیفہ ہیں تو ان کا محل کہاں ہے، کیونکہ جو حکمران ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک پیلیسز ہوتے ہیں، ان کی اپنی ایک جوڑیاں ہوتی ہیں، خاص کر و فر کے ساتھ ان کی زندگی ہوتی ہے۔ اب اتنے بڑے خلیفہ ہیں، اتنے بڑے حکمران ہیں جن کی حکومت دور دراز ملکوں تک پھیلی ہوئی ہے، تو ظاہر بات ہے ان سے ملنے کے لیے کسی پیلس کا رخ کرنا پڑے گا، تو ان کا محل کہاں ہے۔ تام نسپو رخت را آنجا کشم، تاکہ میں گھوڑا اور اپنا سامان وہاں لے جاؤں، محل میں رکھوں، اور اس کے بعد پھر خلیفہ وقت سے ملاقات کروں اور اپنا پیغام پہنچاؤں۔ قوم گفتندش کہ اورا قصر نیست، مر عمر را قصر جان روشنیست، تو لوگوں نے کہا کہ آپ جس خلیفہ عمر کا ذکر کر رہے ہیں ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ان کا تو کوئی محل ہے ہی نہیں، عمر کا محل تو ان کی اپنی روشن جان ہے، وہ جان جو روشنی دینے والی ہے ان کی، وہی ان کا محل ہے،
ان کا کوئی محل نہیں ہے۔ گرچہ از میری ورا آوازہ ایست ہم چو درویشاں مرورا کازا ایست، اگرچہ کہ ان کی سرداری کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، لیکن معاملہ یہاں پر کیا ہے کہ ان کے رہنے کی جگہ کوئی محل نہیں بلکہ فقیروں کی ایک جھوپڑی ہے۔ فقراء جس طرح سے جھوپڑیوں میں زندگی گزارتے ہیں، وہ ہمارے خلیفے کی زندگی بھی اسی طرح کی ہے، وہ ایک معمولی جھوپڑی میں رہتے ہیں۔ اے برادر چوں ببینی قصرہو چونکہ در حشمو دلت رستست منہ، اے بھائی تو اس خلیفے کا محل کیسے دیکھ سکتا ہے جبکہ تیرے دل کی آنکھ میں پروال اگا ہوا ہے، یعنی ایک قسم کا بال ہوتا ہے، جب کسی کی آنکھ میں آ جاتا ہے تو اس کو دکھائی برابر نہیں دیتا۔ تو آپ ان کی جو زندگی ہے اس کو جاننے کے بعد اگر آپ ان کا محل تلاش کریں گے تو کہاں ملے گا؟ آپ کی آنکھوں میں تو وہ پروال ہے جو دکھائی نہیں دے گا۔ چشم دل ازمو علت پاک آر وانگہاں دیدار خسرس چشم دار، دل کی آنکھ کو اس پروال سے صاف کرو، کیونکہ یہاں جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات کیا چیز ہیں، کس طرح سے زندگی بسر کرنے کی اسلام نے تعلیم دی ہے۔ جب آپ اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے تو آپ کا یہ محل تلاش کرنا فضول ہوگا۔ تو دل کی آنکھ کے اوپر آپ کا جو پڑوال پڑا ہوا ہے، پہلے اس کو صاف کرو، پھر ان کے محل کو دیکھنے کی امید کرو۔ ان کا جو محل ہے، اصلی محل، وہ اس طرح سے دکھائی نہیں دے گا جس طرح عام بادشاہوں کے محل دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا محل دکھائی دینے والا محل نہیں ہے، دل کی آنکھ سے دیکھنا پڑے گا ان کا محل۔ ہر کرا ہستز ہوس ہا جان پاک زود بینت حضرت و ایوان پاک، جس کی جان ہوس اور اس طرح کی چیزوں سے پاک ہے، وہ دربار اور پاک محل ان کا دیکھے گا۔ ان کا دربار اور ان کا محل دیکھنا ہے تو اپنی جان کو ہوسوں سے پاک کرنا ہوگا۔ چو محمد پاک شد از نار و دود ہر کجا رو کرد وجہ اللہ بود، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگ اور دھوئیں سے پاک ہو گئے تو ان کی یہ کیفیت ہو گئی کہ وہ جس طرف انہوں نے رخ کر دیا وہاں پر اللہ کی ذات تھی۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں، انہی کے راستے پر، انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ان کے پاس یہ ظاہری شان و شوکت، یہ محل وغیرہ نہیں ہوتے، وہ باطن والے لوگ ہیں، آگ اور دھوئیں سے پاک لوگ ہیں۔ جو لوگ آگ اور دھوئیں والے ہوتے ہیں، دنیا کی چیزوں کی جو احتیاج والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس ہوتے ہیں یہ محل، یہ کر و فر، یہ شان و شوکت وغیرہ۔ وہ تو اللہ کی ذات کو دیکھنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی نور، اللہ کی تجلیات ان کی طرف ہوتی ہیں، وہ جدھر منہ کرتے ہیں اللہ کے انوار اسی طرف ہوتے ہیں، وہی ان کا محل ہوتا ہے۔ چوں رفیقی وسوسہ بدخواہ کہ ببینی سم وجہ اللہ را، جب تو دشمن وسوسے کا دوست ہے، وسوسہ انسان کا دشمن ہے، اگر تو اپنے اس دشمن کا دوست ہے، وسوسوں کو پالنے والا ہے اپنے اندر، اس کو آگے بڑھا رہا ہے وسوسوں کو، تو اللہ کی ذات کو کب دیکھ سکتا ہے؟ پہلے یہ وسوسوں کو ختم کرنا پڑے گا، تب جا کے اللہ سے دوستی ہوگی۔ کہ ببینی سما وجہ اللہ، سما وجہ اللہ قرآن مجید کی ایک آیت کی طرف اشارہ ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر تم منہ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے، ہر طرف اللہ موجود ہے، جدھر تم منہ کرو گے ادھر اللہ ہے، لیکن دکھائی نہیں دیتا۔ کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ اس کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتا، وسوسوں کو ہم نے، جو کہ ہمارے دشمن ہیں، اپنا دوست بنا رکھا ہے، آگ اور دھوئیں کی زندگی میں الجھے ہوئے ہیں، دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں، روحانیت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، خوف خدا دل میں نہیں ہے، اللہ کی جانب رغبت نہیں ہے، ساری چیزوں سے محروم ہیں۔ اس کے بعد یہ جو خوشخبری سنائی گئی ہے، جدھر تم منہ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے، کہاں سے دکھائی دے گا؟ ہر کرا باشد زسینہ فتح باب او زہر ذرہ ببینت آفتاب، اور جس کسی کے دل کا دروازہ کھل جائے، ہر کرا باشد زسینہ فتح باب، سینے کے اندر جو دروازہ ہے وہ اگر دروازہ کھل جائے تو پھر ہوگا یہ کہ ہر ذرے میں آفتاب نظر آئے گا۔ جس کو دنیا ذرہ سمجھے گی، چھوٹی چیز سمجھے گی، اس کے اندر بھی اس کو آفتاب دکھائی دینے لگے گا۔ حق
پدید است از میان دیگراں ہم چما اندر میان اختراں. دوسروں کے درمیان اللہ اس طرح روشن ہے جیسا کہ ستاروں میں چاند. ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اللہ نظر نہیں آ رہا ہے. حالانکہ دوسروں کی مثال ستاروں کی ہے اور اللہ کی مثال چاند کی ہے، تو ستاروں سے زیادہ واضح اور صاف تو چاند نظر آنا چاہیے. تم کو ستارے تو نظر آ رہے ہیں، چاند نظر نہیں آ رہا ہے. ایسے کیسے؟ اس کا مطلب کچھ نہ کچھ خرابی ہے تمہارے اندر. دو سرے انگشت بر دو چشم نہ ہیچ بینی از جہاں انصاف دہ. دو انگلیوں کے سرے دونوں آنکھوں پر رکھ لے، اس کے بعد انصاف کر، دیکھ کہ دنیا تجھے نظر آتی ہے کہ نہیں نظر آتی ہے. آنکھوں کے اوپر انگلیاں رکھ لیں تو کچھ نظر آئے گا. یہ کیفیت تمہاری ہے. دونوں ہاتھوں کی دونوں انگلیاں تم نے اپنی دونوں آنکھوں پر رکھی ہوئی ہے، اس کے بعد یہ کہہ رہے ہو کہ کچھ نظر نہیں آتا. یہ ہٹاؤ پھر نظر آئے گا. ور نبینی ای جہاں معدوم نیست عیب جز انگشت نفس شوم نیست. اگر تو نہیں دیکھتا ہے، اگر تیری آنکھ اس قابل نہیں ہے کہ تجھے یہ سب دکھا سکے اور اس کی وجہ سے تو نہیں دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ دنیا موجود ہی نہیں ہے. منحوس نفس کی انگلی کے علاوہ کوئی عیب نہیں ہے. یہ جو انگلی ہے تمہاری جو آنکھوں پہ رکھ رہے ہو، یہ اصل میں منحوس نفس کی انگلی ہے. جب تک تم اپنے نفس کو زندہ رکھ کر اس کی انگلی کو اپنی آنکھوں پہ رکھ کر دیکھو گے تو تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا. تم یہ سمجھو گے کہ دنیا ہے ہی نہیں. اس کا مطلب اگر تم کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا موجود ہی نہیں ہے. تو ز چشم انگشت را بردار ہی وانگ ہانے ہر چمی خواہی ببین. خبردار، آنکھوں سے انگلی کو ہٹا لو. پہلے آنکھوں سے انگلی کو ہٹاؤ، پھر اس کے بعد دیکھو، پھر تم جو چاہو گے تم کو نظر آئے گا. نوح را گفتند امت کو ثواب گفت او زاں سوئے وستغشو ثیاب. امت نے نوح علیہ السلام سے کہا تھا، پوچھا تھا کہ اے نبی ثواب کہاں ہے؟ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا ثواب کہاں ہے، کہاں جا رہا ہے؟ کیونکہ انسان کی ایک مزاج ہے کہ جب بھی وہ کرتا ہے وہ اس کا رزلٹ دیکھنا چاہتا ہے. ہم نیکی کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ثواب مل رہا ہے، تو کہاں ہے ثواب؟ بتائیے ہم کو ذرا، تاکہ وہ دیکھ کے ہمارے اندر اور جوش آئے اور ثواب کما سکیں. اس طرح کی خواہش کی نوح علیہ السلام کی امتیوں نے. جو ثواب ہم کما رہے ہیں وہ ثواب ہم کو نظر آنا چاہیے نا، کہاں ہے ثواب؟ تو انہوں نے اپنے امتیوں سے کہا کہ یہ تم کو نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ کہ اس طرف ہے. یہ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورہ نوح کی آیت نمبر 7. اس میں وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. یہ آیت یعنی نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے تم کو دعوت دی، میں نے ان لوگوں کو جس طرح کی دعوت ہو سکتی تھی حق کی طرف بلانے کی میں نے دی، تاکہ ان کی بخشش ہو سکے، ان کی بھلائی کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے. جعلوا اصابعهم فی آذانہم، لیکن انہوں نے اپنے کانوں پہ انگلیاں رکھ لی، کانوں میں انگلیاں رکھ لی. واستغشوا ثیابہم، اور آنکھوں پہ پردے ڈال لیے. واصروا، اور اپنی بات کے اوپر اڑے رہے، میری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوئے. واستکبروا استکبارا، اور کبر و نخوت کا، غرور کا، عقل کا مظاہرہ کیا، سرکش و ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا. نبی کی بات کو قبول کرنے تیار نہیں ہوئے. تو یہاں پر نوح علیہ السلام نے ان کو یہ جواب دیا کہ تمہارا یہ رویہ تبدیل کرو، پھر تم کو تمہارا ثواب بھی نظر آئے گا. روح و سر در جام ہا پیچیدہ عید لا جرم بادیدہ و نادیدہ عید. تم نے منہ اور سر کو کپڑوں میں لپیٹ رکھا ہے، تم گویا کہ برقعے میں ہو، اپنے آپ کو تم نے برقعے سے ڈھانپ رکھا ہے. تو اب ہوگا کیا؟ آنکھوں کے اوپر بھی کپڑا ہے، برقعے میں تو پھر بھی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں نظر آنے کے لیے. تمہاری کیفیت تو یہ ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک کپڑے میں ڈھپے ہوئے ہو.
اور لامحالہ ہوگا کیا؟ تم آنکھ والے ہو کر بھی نابینا کی طرح ہوں گے، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ آدمی دیدست باقی پوستست، دید آنستاں کے دیدے دوستست۔ آدمی تو بینائی ہے، آدمی کی اصلیت اس کی بینائی ہے، باقی تو صرف کھال ہے۔ انسان کے اندر جو دکھائی دینے والی چیز ہے وہ اس کی بینائی ہے۔ اگر یہ بینائی چلی جائے یا پھر بینائی سے وہ کام لینا چھوڑ دے تو باقی جسم میں کیا بچے گا؟ صرف کھال رہ جائے گی۔ اور جو دیکھنا ہے، دیکھنا جس کو کہتے ہیں، وہ تو اصل محبوب کا دیدار ہی اصل دیکھنا ہوگا۔ باقی چیزیں کیا ہے؟ کیا اہمیت کی چیز ہے؟ باقی چیزوں کا دیکھنا کوئی دیکھنا ہی نہیں ہے، وہ دیکھنا ہے جو سب نہیں دیکھتے ہیں۔ اسی مفہوم کو میں نے ایک شعر میں بھی بیان کیا تھا، ہر کوئی جو دیکھتا رہتا ہے وہ کیا دیکھنا، دیکھنا ہو تو جو دنیا نے نہ دیکھا دیکھنا۔ چونکہ دیدے دوست نبوت کور بہ، دوست کو باقی نباشت دور بہ۔ جبکہ دوست کا دیدار نہ ہوا ہو تو اس سے تو اچھا یہ ہے کہ انسان اندھا ہی رہے۔ اگر محبوب کا دیدار میسر نہیں ہے تو ایسی آنکھوں سے تو بہتر یہ ہے کہ انسان اندھا ہی رہے۔ اور جو دوست باقی رہنے والا نہیں ہے، اگر ہم دنیا میں دوستی کر رہے ہیں، دنیا میں لوگوں سے محبت کر رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ کوئی بھی دوستی پائیدار نہیں ہے، کسی کی محبت بھی ہمیشہ آپ کا ساتھ دینے والی نہیں ہے۔ ایسی کیسی دوستی، ایسی کیسی محبت جو پائیداری نہ ہو، کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ یا تو آپ کا دل ان سے بیزار ہو جائے گا یا وہ آپ سے بیزار ہو جائیں گے۔ وہ دوستی کس طرح کی دوستی ہے؟ ایسی دوستی سے تو دور رہنا ہی اچھا ہے۔ دوست کو باقی نباشت دور بہ، ایسا دوست جو ہمیشہ آپ کا دوست نہ ہو، اس سے تو دور رہنا ہی اچھا ہے۔ ایک دوستی جو باعث حاجت روائی ہے، ہر ایک مرحلے پہ میرے کام آئی ہے، اس دوستی کی بات ہی احمد نہ پوچھئے، اندیشہ جفا ہے نہ خوف جدائی ہے۔ وہ دوستی ہے۔ چوں رسول روم این الفاظ تر، در سما آورد شد مشتاق تر۔ جب روم کے ایلچی نے یہ تر و تازہ یہ خوبصورت الفاظ سنے، اس ایلچی نے کسی سے پوچھا تھا نا حضرت عمر کا کہ محل کہاں ہے، تو اس پر اس کو یہ ساری باتیں کسی نے بتائی تھی کہ یہاں معاملہ الگ ہے، یہ جو دنیا ہے یہاں پر اس طرح کے محلات ڈھونڈے نہیں جاتے، یہ الگ ہی دنیا ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو کلمات اس آدمی نے روم کے ایلچی سے سنائے، در سما آورد شد مشتاق تر، تو جب اس نے یہ سنے تو حضرت عمر سے ملاقات کا اشتیاق اس کا اور بڑھ گیا، اور خواہش بڑھ گئی کہ بھئی ایسے کون ہوں گے جن کا محل ہی نہیں ہے، خلیفہ وقت ہیں، اور اس طرح کی باتیں ان کے بارے میں سننے کو مل رہی ہیں۔ تو اس کی طلب حضرت عمر سے ملاقات کرنے کی اور بڑھ گئی۔ دیدرا بر جستن عمر گذاشت، رخت راو اسپرا زائے گذاشت۔ اب اس نے کیا کیا، اپنی آنکھیں حضرت عمر کو ڈھونڈنے پر لگا دی۔ اب کچھ نہیں دیکھنا ہے، اب صرف ان کو ڈھونڈنا ہے، اب ایک ہی مقصد ہے، ان کو ڈھونڈیں اور جا کر ان سے ملاقات کریں۔ سامان اور گھوڑے کو بھی اس نے بغیر حفاظت کے چھوڑ دیا، جو سامان لے کے آیا تھا، جس گھوڑے پر بیٹھ کر آیا تھا، اس کی بھی پرواہ نہیں تھی، اس کو چھوڑ دیا اس نے، بس صرف حضرت عمر سے ملنا ہے، ان کو دیکھنا ہے۔ ہر طرف اندر پے آ مردکار، می شدے پرسان او دیوانہ وار۔ اب اس مرد خدا، حضرت عمر سے مراد ہے یہاں پر، اس مرد خدا کی تلاش میں ہر طرف دیوانہ وار پھرتا رہا، کدھر ملتے ہیں کدھر ملتے ہیں، کوئی ایک مستقل ٹھکانہ نہیں ملتا تھا، کیونکہ جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک ٹھکانہ ہوتا ہے، ان کے ایک وزیر ہوتے ہیں، ان سے ملاقات کا وقت لینا پڑتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے ان سے ملاقات کا۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، کہاں ہے کسی کو نہیں پتا، ڈھونڈ لو بس۔ اب مدینے میں ہے، کہاں ہے کسی کو نہیں پتا، اب وہ ڈھونڈ رہا ہے پورے شہر میں، ادھر 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 ادھر، کہاں ملیں گے حضرت عمر، کسی کو نہیں پتا، ڈھونڈ لو۔ اب دیوانہ وار وہ حضرت عمر کی تلاش میں نکل پڑا۔ کی چنی مردے بود اندر جہاں، وز جہاں مانند جا باشد نہاں۔
اب وہ سوچنے لگا کہ کیا ایسا آدمی بھی دنیا میں ہوگا جو جان کی طرح پوشیدہ ہو؟ جیسے انسان کی جان ایک چھپی ہوئی ہوتی ہے، ویسے ایسا آدمی بھی ہوگا جو ملنے پر بھی نہیں مل رہا ہے، کہاں ہے پتہ نہیں چل رہا ہے، ایسا کیسا چھپا ہوا ہے؟ جست اورا تاس چک بندہ بوت، لا جرم جوئندہ یا بندہ بوت. ان کو ڈھونڈنے میں لگ گیا اور اس کی خواہش یہ تھی کہ اب میں ان سے ملوں تو ان کا غلام بن جاؤں. لا جرم جوئندہ یا بندہ بوت. اب جو تلاش میں اس سرگرمی کے ساتھ، اس جستجو کے ساتھ لگی جاتا ہے تو وہ پا ہی لیتا ہے. جیسے عربی میں بھی کہا جاتا ہے من جدہ وجدہ، من زرع حسدہ. جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، جس نے بو دیا اس نے کاٹ لیا. Who toils succeeds and who plants reaps. تو کوشش کرنا پڑتا ہے. تو اب یہ کوشش میں چونکہ لگ چکا تھا اور اس کی پرائرٹی یہ تھی کہ کسی طرح حضرت عمر سے ملاقات کریں بس. تو کہتے ہیں کہ جو اس طرح سے کوشش کرتا ہے وہ اپنا مقصد پا ہی لیتا ہے. اب حضرت عمر سے اس ایلچی کا ملاقات کرنا. اب یہ بیان ہے. دید اعرابی زنے اورا دخیل، گفت عمر نک بزیر آن نخیل. ایک بدو عورت تھی، اعرابی عورت، دیہاتی عورت. اس نے اس کو اجنبی دیکھ کر یہ کہا، جب اس نے پوچھا ایک عورت سے، ایک دیہاتی عورت تھی، اس سے پوچھا کہ عمر کہاں ہے، تو اس نے سمجھا کہ شاید یہ چونکہ خلیفہ وقت کو پوچھ رہا ہے تو مطلب کوئی باہر کا ہے، کوئی اجنبی ہے. تو اس نے بتا دیا کہ یہ کھجور کے نیچے جو سو رہے ہیں، جھاڑ کے نیچے، وہ عمر ہے. جاؤ وہ کھجور کے جھاڑ کے نیچے جو سو رہے ہیں وہ عمر ہے. زیر خرما بن ز خلقاں او جدا، زیر سایہ خفتہ بھی سایہ خدا. کھجور کے درخت کے نیچے ساری مخلوق سے جدا ہو کر، سب سے الگ ہو کر خدا کے سائے میں خدا کا سایہ سوتا ہے. ایک عجیب معاملہ ہے. جب اس نے دیکھا کہ خدا کا سایہ ہے اور جھاڑ کے سائے میں سو رہا ہے، خدا کے سائے میں سو رہا ہے، خدا کا سایہ ہے. ایک عجیب منظر اس کو دکھائی دیا. اپنے وقت کا خلیفہ اور ایسی شان والا جس کی میں نے تعریف سنی ہے، ان کی یہ کیفیت، یہ سادگی، اکیلے سوئیں جھاڑ کے نیچے. آمدوں آ جاؤ از دور ایستاد، مر عمر را دید و در لرزہ فتاد. وہ اس جگہ آیا اور دور کھڑا ہو گیا دیکھتے ہوئے. جب دیکھا کہ حضرت عمر سو رہے ہیں، حالت نیند میں، وہ دیکھتا ہوا دور کھڑا ہو گیا. لرزہ فتاد، اس کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، کپ کپانے لگ گیا ہیبت کے مارے. ایک روب رہتا نا، اللہ کے جو ایسے نیک بندے رہتے ہیں ان کے، وہ حالانکہ کسی کو ڈراتے نہیں ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں، لیکن ایک عجیب قسم کا ہیبت رہتی ہے. لوگ ڈرتے ہیں. کس چیز کا ڈر ہے؟ اب وہ آگے آئے گا. ڈر کس چیز کا ہوتا ہے اس کا تذکرہ بعد میں آئے گا. ہیبت زاں خفتہ آمد بر رسول، حالت خوش کرد بر جانش نزول. اس ایلچی پر، اس میسیج پہنچانے والے پر ایک سوتے ہوئے آدمی کی ہیبت طاری ہو گئی. یعنی ایک اچھی حالت اس کی جان پر نازل ہو گئی. اب یہ ہیبت کو اچھی حالت سے تعبیر کر رہے ہیں. ایک انسان جس حالت میں آیا تھا وہ اس کی اپنی بری حالت تھی، لیکن جیسے حضرت عمر کی نظر اس پر پڑی، وہ جو ہیبت اس کے اوپر طاری ہوئی، تو اس کو مولانا روم ایک اچھی حالت سے تعبیر کر رہے ہیں. اس کے جو اثرات اس کے اندر پڑے وہ اچھی حالت طاری ہو گئی. مہر و ہیبت ہست زدہ یک دیگر، ایند و زدرا جمع دید اندر جگر. محبت اور ہیبت اصل میں کیا ہے؟ محبت اور ہیبت ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں. جب محبت آتی ہے تو ڈر نہیں رہتا، لیکن جب ڈر آتا ہے تو محبت نہیں رہتی. لیکن یہاں معاملہ کچھ عجب تھا اس ایلچی کا. محبت اور ہیبت دونوں ایک ساتھ جمع ہو گئے تھے. ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کی شان کو جب وہ دیکھ رہا ہے تو محبت کا سمندر ٹھانٹے مار رہا ہے، لیکن ان کی شخصیت کا جو جلال دیکھ رہا ہے، دبدبا دیکھ رہا ہے، تو ہیبت طاری ہو رہی ہے. تو یہ دو ضد چیزیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں. گفت باخود من شہارا دیدہ ام، پیش سلطانہ
خوشو بگزیدہ اپنے آپ میں کہنے لگا کہ میں نے بہت سارے بادشاہوں کو دیکھا ہے اور میں بڑے سے بڑے بادشاہ کے سامنے جا کر اطمینان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا رہتا رہا ہوں. میں نے کبھی کسی سے اس طرح کا خوف کھایا نہیں ہے زندگی میں. اب قیصر روم کا ایلچی ہے، قیصر روم کا مطلب بہت بڑا بادشاہ اپنے وقت کا، تو کتنے بادشاہوں کے پاس اس نے اس کو ایلچی بنا کر بھیجا ہوگا، اپنا میسیج دے کر بھیجا ہوگا، نامہ بر بنا کر بھیجا ہوگا، اور کس کس بادشاہ کے ساتھ اس نے سینہ تان کے بات کی ہوگی، کیونکہ قیصر روم کا ایلچی ہے، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. بڑے بڑے محلات میں یہ گیا، کسی سے نہیں ڈرا تھا کبھی. اور یہاں حالت یہ ہے کہ ایک خلیفہ جھاڑ کے نیچے سو رہا ہے، نہ کوئی آس پاس میں کوئی اس کا باڈی گارڈ ہے، نہ کوئی ہے، لیکن ہیبت ایسی طاری ہو رہی ہے، کانپنے لگ رہا ہے، جبکہ انہوں نے کچھ کہا بھی نہیں، ابھی منہ تک نہیں کھولا. اس شہانم ہیبت و ترس نبود، ہیبتیں ای مرد ہوشم در ربود. بادشاہوں کی مجھ پر کوئی ہیبت کبھی طاری نہیں ہوئی اور میں کسی سے کبھی خوفزدہ نہیں تھا، اور اس شخص کی ہیبت نے تو میرے حواس ہی گم کر دیے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ رفت درویش شیر و پلنگ، روئے من ذیشان اگر دایند رنگ. میں شیر اور تیندوے کی جھاڑیوں میں تک گیا ہوں، کسی سے نہیں ڈرا. خون خار شیر، خون خار تیندووں کی جھاڑیوں میں تک بے خوف جاتا رہا ہوں، اور میرے چہرے کا رنگ کبھی نہیں بدلا تھا آج تک، بے خوف رہا میں. بس شدم من در مسافو کارزار، ہم چو شیر آندم کے باشد کارزار. میں بہت سے معرکوں میں گیا، جنگوں میں گیا، بیٹل فیلڈز میں گیا، اور شیر کی طرح گیا. حالانکہ کام بہت سخت تھا، مرحلے بہت شدید تھے، وہاں پر بھی میں گیا، لیکن کبھی خوف میرے اوپر طاری نہیں ہوا. بس کے خردم بس زدم زخم گراں، دل خوی تربودہ ام از دیگراں. بہت سے بھاری میں نے زخم کھائے زندگی میں، بہت زخم کھائے میں نے، اور بہت سے لگائے بھی. میں نے زخم بہت سے کھائے بھی اور لوگوں کو بہت زخم لگائے بھی، مگر ہمیشہ دوسروں سے قوی تر رہا، میں اسٹرانگ رہا. کبھی میں نے ہمت نہیں ہاری، کبھی میں کسی سے خوفزدہ نہیں ہوا. بے صلاح ای مرد خفتہ برزمی، من بہفت اندام لرزاں چیست ای. اور یہ شخص جس کو میں دیکھ رہا ہوں جھاڑ کے نیچے لیٹا ہوا ہے، اس کے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے، ایک تلوار بھی نہیں ہے، ایسے آرام سے سو رہا ہے زمین پر، بغیر ہتھیاروں کی یہ شخص زمین پر سو رہا ہے. اور میری کیفیت یہ ہے، من بہفت اندام لرزاں، میں ساتوں اعضاء سے کانپ رہا ہوں. ہیست چیست ای، یہ ہے کون؟ اب اپنے آپ میں سوال کر رہا ہے کہ یہ کون سی شخصیت ہے جن کے پاس نہ باڈی گارڈ ہے، جن کے پاس نہ کوئی ہاتھ میں ہتھیار ہے، زمین پر جھاڑ کے نیچے سو رہے ہیں، اور میری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ میں سر سے پاؤں تک کانپ رہا ہوں. آخر یہ ہے کون؟ یہ کس قسم کا دبدبا ہے؟ یہ کس قسم کی ہیبت ہے؟ ہیبتی حقست ای از خلق نیست، ہیبتیں ای مرد صاحب دلخ نیست. یہ اصل میں خدا کی ہیبت ہے، مخلوق کی نہیں ہے. یہ جو دبدبا ہوتا نا، اللہ کے نیک بندوں کا دبدبا، وہ کسی کو غصہ نہیں کرتے، کسی کا برا نہیں چاہتے، کچھ نہیں کرتے، سب سے اچھا بھی ملتے ہیں، لیکن ان کا ایک عجیب قسم کا ایک رعب ہوتا ہے، چہرے پر دبدبا ہوتا ہے، لوگ بات کرنے سے کانپتے ہیں. یہ وہ ہے، یہ خدا کی ہیبت ہے، یہ مخلوق کی ہیبت نہیں ہے. اور یہ گدڑی پوش انسان کی ہیبت نہیں ہے. یہ جو گدڑی پوش آدمی لیٹا ہے، یہ اصل میں اس کی ہیبت نہیں ہے، یہ ہیبت کچھ اور ہے، یہ ڈیوائن ہے. یہ ہر کے ترسید از حق و تقوی گزید، ترسد از وے جن و انس و ہر کے دید. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرا اور اللہ کا تقوی اختیار کیا، اس سے جن اور انسان اور جو کچھ بھی ہے سب اس سے ڈرتے ہیں. یہ ہیبت اس کی تقوی والی ہیبت. جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے، ہیبت میں آ جاتی ہے، دبدبا طاری ہو جاتا ہے. اندری فکرت بحرمت دست بست،
بعد یک ساتھ عمر از جائے جست. اسی فکر میں وہ ادب سے کھڑا ہوا تھا دست بستہ ہاتھ باندھ کر. اب یہ سوچتا جا رہا تھا. 1 گھنٹے کے بعد یک ساتھ عمر از جائے جست. حضرت عمر 1 گھنٹے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھے. ابھی تو خالی دیکھ رہا تھا. اب حضرت عمر اٹھ کے نیند میں سے کھڑے ہو گئے. کرد خدمت مر عمر را او سلام گفت پیغمبر سلام آنگا کلام. تو حضرت عمر نے اس کو بہت ہی عزت دے کے اپنے پاس بلایا, سلام کیا, السلام علیکم. اب دیکھیے خلیفہ وقت ہے, جھاڑ کے نیچے سو رہے ہیں ایک عام آدمی کی طرح, کچھ ہتھیار نہیں ہے, کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے. ایک اجنبی آدمی پہ نظر پڑتی ہے, نیند میں سے اٹھ کے کہتے ہیں السلام علیکم, آئیے کیا بات. گفت پیغمبر سلام آنگا کلام, اور اس حدیث کی پیروی کر رہے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا السلام قبل الکلام, بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو. پس علیکش گفت و او را پیش خواند اے منش کر دو بے نزد خوش نشاند. پھر اس نے حضرت عمر کو وعلیکم السلام کہا اور آگے بلایا, آؤ. اس کو مطمئن کیا, ڈر نکالنے کی کوشش کی. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں بھی تمہاری طرح کا ایک عام انسان ہوں. اپنے پاس بٹھایا. ہر کے ترسد مر ورا ایمن کنند مرد دل ترسندہ را ساکن کنند. جو ڈرتا ہے ایسے لوگ اس کو مطمئن کرتے ہیں, اور جس کا دل ڈرتا ہے اس کو تسکین دیتے ہیں. اے اللہ کے نیک بندوں کی ایک بڑی خاص صفت ہوتی ہے. اجنبی آدمی خاص طور سے جب کسی سے ہیبت میں آتا ہے تو ڈرتا ہے, تو اس کے ساتھ کچھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں, اس سے ایسی محبت اور خلوص کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اس کی ہیبت نکل جائے, اس کو مطمئن کرتے ہیں. دل ڈرتا ہے تو اس کو تسکین دیتے ہیں. لا تخافو ہست نزل خائفاں ہست درخر از برائے خائفاں. ڈرنے والوں کی مہمانی ان کے پاس یہی ہوتی ہے کہ وہ نہ ڈرو کہتے ہیں. مہمان نوازی جو ہوتی نا, جس آدمی کو جس چیز کی ضرورت ہو, جو آدمی جو چاہتا ہے اس سے اس کی مہمان نوازی ہوتی ہے. ہم کسی کے پاس مہمان جاتے ہیں بن کر تو وہ ہماری مہمان نوازی کرتا ہے, جو چیز ہم کو پسند ہے وہ کھلاتا ہے. پوچھتا ہے چائے چاہیے, کافی چاہیے, یا ٹھنڈا لیں گے, گرم لیں گے. ہماری خواہش کے مطابق مہمان نوازی ہوگی نا. تو یہاں پر کیا ہے, یہ ہیبت کا شکار ہے, تو اس کی مہمان نوازی ہی یہی ہوگی کہ اس کی ہیبت دور کی جائے. تو ڈرنے والوں کی مہمانی کا کھانا, مہمان نوازی کا جو کھانا ہے وہ یہی ہوتا ہے, مت ڈرو. اور اس کو ڈرنے والوں کے لائق خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ تو ڈرتا ہے نا, ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اطمینان کے ساتھ بیٹھو. آنکھ خوفش نیست چوں گوئی مترس درس چے دہی نیست او محتاج درس. جس کو ڈر نہیں ہے اس کو مت ڈرو کیوں کہیں گے. ڈرنے والے کو کہا جاتا ہے مت ڈرو, جو ڈرتا ہی نہیں ہے اس کو کیوں کہیں گے مت ڈرو. تو جس کے اوپر وہ ہیبت طاری ہی نہیں ہوئی ہے تو اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیوں کریں گے, اس کو تو لائٹ لیتے ہیں. درس شد ہی نیست او محتاج درس. درس اس آدمی کو کیا سکھایا جائے جو درس کا ضرورت مند ہی نہیں ہے. درس اس آدمی کو دیا جاتا ہے جو درس حاصل کرنا چاہتا ہے. جس آدمی کو درس حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو درس کیا دیا جائے. خاطر ویران شرا آباد کرد آن دل از جاں رفت را دل شاد کرد. اس کی برباد طبیعت کو آپ نے آباد کر دیا, اس گھبرائے ہوئے آدمی کو خوش کر دیا. ایک اجنبی آدمی ہے, اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے, اور یہ عاجزی اور یہ ڈاؤن ٹو ارتھ نیچر یہ بتایا گیا حضرت عمر کا. اب اس کے بعد جب اس کو ایک اطمینان ہوا کہ اب میں کھلے دل کے ساتھ اپنا پیغام جو لے کر میں آیا ہوں قیصر روم کا, وہ میں اس کو پہنچا سکتا ہوں. اب وہ بات کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے, اور وہ میسیج لے کر, جو سوال لے کر جو حضرت عمر کے پاس آیا تھا, وہ سوال اب حضرت عمر سے کرتا ہے. اب وہ کیا سوال کرتا ہے اور پھر کیا جواب ہوتا ہے, انشاءاللہ آئندہ کے درس میں ہم پڑھیں گے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ.